الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، دنیا کی یہ جو زندگی ہے، یہ محض ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اللہ کے ہاں اس ساری کی ساری دنیا، صرف ایک پاکستان نہیں، پوری دنیا اور وما فیہا، جو کچھ اس دنیا میں ہے، اس کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ شیطان کی تو محنت ہے نا، شیطان تو ہمیں سبق یہ پڑھا رہا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اور اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی دعائیں قرآن اور احادیث میں موجود ہیں۔ میری نظر سے نبی علیہ السلام یا انبیاء کی یا اولیاء کی کوئی ایسی دعا نہیں گزری جس میں انہوں نے اپنی دنیا کی بھلائیاں یا دنیا کا دھن دولت اللہ سے مانگا ہو۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ہر انسان کا رزق روزی اس کے کھاتے لکھ دیا تھا۔ اس کی کئی نظیریں دنیا میں ملتی ہیں، انگوٹھے چھاپ ان پڑھ ہوتا ہے، اللہ بہت کچھ دے دیتا ہے، دوسری طرف سے بڑا تعلیم یافتہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل کملا ہوتا ہے، اس کو اللہ بہت کچھ دے دیتا ہے، اور ایک بندہ بہت سمجھدار ہوتا ہے، اللہ اسے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، میرے بندو وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم۔ میرے بندو، تم تو انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، تمہیں بھوکا کیسے ماروں گا؟ ذرا دیکھو تو صحیح نا، کتنے ہی ایسے جانور ہیں لا تحمل رزقها، اپنے ایک وقت کا راشن اٹھا کے یہاں سے وہاں نہیں لے جا سکتے، کسی بازار میں وہ تجارت نہیں کرتے، کوئی دکان نہیں چلاتے، میرا ذمہ ہے میں ان کی روزی کا بندوبست کرتا ہوں۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ان کو رزق بھی ہم دے رہے ہیں، تمہیں روزی بھی ہم دے رہے ہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں میں یہ بات کہ دنیا کی محبت یہ ساری کی ساری گمراہیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت، مال کی محبت، یہ سارے کے سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو صرف علمی نہیں بلکہ عملی کتاب ہے، اس کو اپنے اوپر انسان کو اپلائی کرنا چاہیے، یہ چیزیں میرے اندر ہیں یا نہیں۔ میں موضوع کسی اور طرف لے کے جاؤں گا، لیکن ایک دو آیتیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے بالکل آخر میں آؤ، سورۃ الہمزہ صفحہ نمبر 1279۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ
اللہ کہتا ہے ویلن، ہلاکت ہے، بربادی ہے، لکل، ہر اس شخص کے واسطے، ہو مزہ، جو تانے مارنے والا ہے، لو مزہ، عیب لگانے والا ہے، لوگوں کو تانے مارنا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ فرمایا الذی جمع مالا وعددا۔ اللہ یہ ہلاک ہونے والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذی جمع مالا، فرمایا وہ لوگ ہیں جو مال کو جمع کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، جمع کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں۔ کئی صوفی تو ایسے ہوتے ہیں، جمع کیا، نہ زکوٰۃ کی پرواہ، نہ عشر کی پرواہ، نہ ماں بہن کے حقوق کی پرواہ، بس جمع 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 کرتے 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 سب کچھ ادھر رہا، دو کپڑے کفن کے لیے ہو گیا۔ الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرنے والے، وعددا، بار بار اسے گن گن کے رکھنے والے، یحسب، گمان کرتا ہے، ان مالہ اخلدا، اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، سوچتا ہے ہمیشہ یہ مستی والی زندگی رہے گی، موت کو بالکل بھلا بیٹھا، گویا کہ مرنا ہے ہی کوئی نہیں۔ کلا، اللہ کہتا ہے بندہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بات ایسے نہیں جو تو سمجھ رہا ہے، یہ تیرا مال بھی سدا نہیں رہنا، تیری زندگی بھی سدا نہیں رہنی، تیری عیش عشرت، تیری مستی، تیری جوانی، تیری صحت بھی سدا نہیں رہنی، بلکہ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور ڈالا جائے گا حطمہ میں۔ اللہ وہ حطمہ کیا ہے؟ فرمایا ما ادراک ما الحطمہ، نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے اللہ کی جلائی ہوئی، التی تطلع علی الافئدہ، سیدھی جا کے پہنچے گی دلوں پہ، انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اللہ کہتا ہے جہنم میں بڑے بڑے ستون ہوں گے، اور ان ستونوں کے اندر میں جہنمیوں کو ڈالوں گا، مال اور دنیا کے عاشقوں کو ڈالوں گا۔ حلال رزق اللہ سب کو دے، لیکن مال کی اتنی زیادہ محبت کہ اس محبت کی وجہ سے انسان دین کی بے قدری شروع کر دے، ایسا مال پھر تباہی بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض یہ بات کر رہا ہوں کہ شیطان کی کوشش ہے کہ کسی طرح آخرت کی طرف ان کی فکر نہ جائے، اور اس کا ایک بڑا ہتھیار اور جال وہ دنیا کی محبت ہے۔ اس شیطان نے چیلنج کیا تھا نا، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 پہ آؤ ذرا، سورہ اعراف آیت نمبر 17، صفحہ نمبر 347۔ اللہ تعالی نے جب ابلیس کو جنت سے نکال دیا، تو جب یہ جنت سے نکلا نا، تو اس بدبخت نے اللہ تعالی کو ایک چیلنج دیا، اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا۔ اللہ نے نکالا کیوں؟ ہمارے دادے کی وجہ سے۔ اللہ نے ابلیس کو نکالا ہمارے دادے کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے دادے کو اس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تعظیم نہیں کی، اللہ نے کہا نکل۔ اب ہمارے دادے کی وجہ سے اللہ نے ابلیس کو نکالا جنت سے، نکل کے اس نے اللہ کو ایک چیلنج دیا، اللہ جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا ہے، اس کی اولاد کو مشرک نہ بنا دوں، اس کی اولاد کو بدتوں پہ نہ لگا دوں، اس کی اولاد کو سود پہ نہ لگا دوں، اس کی اولاد کو حرام خوری پہ نہ لگا دوں، اس کی اولاد کو تیرا در چھڑا کے قبروں پہ سجدے نہ کرواؤں، لَأُغْوِيَنَّهُمْ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ ذرا آیت دیکھو نا، ذرا آیت نمبر 16 دیکھو۔ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہنے لگا یہ ابلیس شیطان، ربا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، جس وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے، آدم کی اولاد کو اغوا کرنے کے لیے، آدم کی اولاد کو بے دین کرنے کے لیے اللہ
تیرا جو صراط مستقیم ہے اس صراط مستقیم کے اوپر اللہ میں بیٹھ جاؤں گا گھات لگا کے. آدم کا بیٹا سیدھا آ رہا ہوگا صراط مستقیم پر، ایک دم میں اس پہ حملہ کروں گا، اسے صراط مستقیم سے ہٹا کے کفر اور شرک والے رستے پہ لگا دوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اب سمجھو صراط مستقیم کیا ہے. آنا سورہ فاتحہ پر، وہاں قرآن کہتا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اِيَّاكَ نَعْبُدُ، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ عبادت صرف تیری ہی کریں گے. اللہ تیرے سوا کسی نبی کی عبادت بھی نہیں، کسی پیر کی عبادت بھی نہیں، کسی فقیر کی عبادت بھی نہیں، کسی بڑے کی عبادت بھی نہیں، کسی چھوٹے کی عبادت بھی نہیں، کسی زندے کی عبادت بھی نہیں، کسی مردے کی عبادت بھی نہیں. ایاک نعبد، اے اللہ ہم عبادت صرف تیری ہی کریں گے. یہ صراط مستقیم ہے. آ کے بیٹھ گیا شیطان اور اس کا مشن ہے لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹانا. اس نے محنت شروع کی، کسی کو صراط مستقیم سے اتار کے بتوں کے سامنے جھکا دیا، کسی کو صراط مستقیم سے اتار کے قبروں پہ جھکا دیا، کسی کو صراط مستقیم سے اتار کے سورج کے سامنے جھکا دیا، کسی کو صراط مستقیم سے اتار کے پیروں کے قدموں میں ڈال دیا. ہاں جی، یہ میں کوئی اس دور کی بات نہیں کر رہا. آج کے دور میں بھی دیکھو لوگ جاتے ہیں اور اپنے پیروں کے پیروں میں سجدے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آج بھی کر رہے ہیں، پیروں کے پیروں میں سجدے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اگر یہ سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو سب سے پہلے یہ سجدہ ابو بکر صدیق آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کو کرتا. ہاں جی، سجدے ہو رہے ہیں پیروں کے قدموں میں، پیروں کے پیر پکڑے جا رہے ہیں، پیروں کے گھٹنے پکڑے جا رہے ہیں. حالانکہ او میرے عزیز خیال کر، یہ گردن جھکانا عبادت ہے، اور عبادت کے لائق اکیلا کون ہے؟ احترام کسی کا کر اگر قابل احترام ہے اور چیز ہے وہ، لیکن جھکنا اللہ کے سوا کسی کے سامنے جائز نہیں ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کریں گے. یہ صراط مستقیم ہے. اور ابلیس نے، جس کو اللہ نے ہمارے دادے کی وجہ سے جنت سے نکالا، اس ابلیس نے اللہ کو چیلنج دیا ہوا، اللہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اس آدم کی اولاد کو میں اپنے رستے پہ نہ چلا دوں تو کہنا. غیرت کرے نا بندہ. آج ہم اپنے دادوں پہ غیرتیں کرتے ہیں، برادری پہ، ہاں جی، برادری پہ غیرت، قوم پہ غیرت، قبیلے پہ غیرت. تو سب سے بڑی غیرت یہ ہے کہ ہم اپنے باب آدم پہ غیرت کریں اور اس رستے پہ گزرے بھی نہیں جو رستہ ابلیس اور شیطان کا رستہ ہے. یہ بنیادی غیرت ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ عبادت بھی تیری ہی کریں گے اور مصیبتوں میں مدد بھی تجھ ہی سے مانگیں گے. اللہ تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے. سورہ انبیاء میں دیکھ اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. سورہ نوح میں دیکھ اللہ تذکرہ کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. 950 سال اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، دعوت کا کام کیا، لوگ مان نہیں رہے. کبھی نوح علیہ السلام کو پتھر مارتے ہیں، مار مار کے تھکتے ہیں تو نوح علیہ السلام کا گلا دبا دیتے ہیں. دیکھتے ہیں اب بھی یہ نہیں چپ کر رہا، نیچے سے وہ صراط مستقیم دکھا رہا ہے، الہ الا اللہ. پیچھے ہٹ کے نوح علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن حضرت نوح علیہ السلام پکارتے کسے ہیں؟ قرآن کہتا ہے
نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر علی الارض من تاریخ کبیر ایک کتاب ہے، اس میں راوی ہے منیب، اس نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، کہتا ہے میں بھی اسلام کی طرف نہیں آیا تھا، ایک دن گیا مکے کے چوک میں اور نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے میں نے دیکھا عرب کی گرمی تھی اور سورج چڑھا، شدید گرمی تھی، اور نبی علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی توحید سنا رہے تھے، صراط مستقیم اور اپنے باب آدم والا رستہ تبلیغ کر رہے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور میری قوم والو یہ لات منات عزا عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق اکیلا اللہ ہے۔ یہ رخ آسان ہے، ایک اور رخ بیان کرنے لگا، قولوا لا الہ الا اللہ، او لوگو، او میرے صحابہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ضرور ہوں، سید الانبیاء ضرور ہوں، صاحب قرآن ضرور ہوں، صاحب معراج ضرور ہوں، لیکن میں محمد بھی سجدے کے لائق نہیں، طواف میرا بھی نہیں ہو سکتا، نظر نیاز میرے نام پہ بھی تم نہیں دے سکتے، مجھے بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھ سکتے، مجھے بھی عالم الغیب نہیں سمجھ سکتے، میرے قدموں میں بھی سجدے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ، میں محمد نبیوں کا سردار تو ضرور ہوں لیکن الہ کوئی نہیں، الہ اکیلا اللہ ہے۔ عجیب بات ہے، ذرا خیال کرنا۔ آج تو ہم جہاں جاتے ہیں آگے سے ساتھی منتظر ہوتے ہیں، لیٹ ہوتے ہیں تو مسعود صاحب پریشان بھی ہوتے ہیں بڑے، لیکن یہ امام الانبیاء علیہ السلام کی بات کر رہا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بعض مکے کے ظالم آمنہ کے لال کے چہرے پہ آ کے تھوک رہے تھے، لیکن میرے مدنی نے اپنی دعوت نہ روکی، دعوت اسی طرح چل رہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ چہرہ وہ چہرہ ہے جس کی قسمیں اللہ خود اٹھاتا ہے، چہرہ وہ چہرہ ہے جس جیسا حسین چہرہ اللہ نے بنایا کوئی نہیں، لوگ تھوک رہے اس چہرے کے اوپر جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ چہرہ وہ ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آمنہ کے لال کے چہرے سے زیادہ حسین چہرہ میں نے دیکھا کوئی نہیں۔ ارے دیکھنا تو چھوڑو، آج تک کسی ماں نے ایسا حسین پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے پاک ہے، کانک قد خلقت کما تشاء، دل تو یہ کہتا ہے اللہ نے آمنہ کے لال محمد کریم کو اتنا حسین بنایا ہے، گویا کہ اللہ نے نبی کو پوچھ پوچھ کر نبی کے چہرے کو نبی کی مرضی کے مطابق بنایا ہے۔ وہ چہرہ ہے، لوگ تھوک رہے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، خیرات نہیں، صدقات نہیں، معاشرت نہیں، وجہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ایک وجہ ہے۔ بعض لوگ تھوک رہے ہیں، بعض لوگ وہاں سے ریت اٹھا کے میرے مدنی پہ پھینک رہے ہیں، اور بعض لوگ سامنے کھڑے ہو کے میرے مدنی کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے مدنی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے صبح سورج چڑھنے کے وقت سے لے کر میں بازار چلا گیا، یہ سلسلہ شروع تھا، لوٹ کے آیا تو سورج نصف نہار تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں نے دیکھا وہ جوان تب بھی کھڑا ہے، نہ لوگوں کے تھوکنے کی پرواہ، نہ لوگوں کے ریت اور کوڑا کرکٹ ڈالنے کی پرواہ، نہ پرواہ اس بات کی کہ لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں، بس اسے تو ایک ہی تڑپ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ،
تاکہ لوگوں کو اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھ آ جائے. اور یہ توحید والا مسئلہ اللہ کی جنت کی کنجی ہے. جسے اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھ آ گیا وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. راوی کہتا ہے میں لوٹ کے آیا تو دیکھا ایک بچی آئی ہے، اس بچی کے پاس تھوڑا پانی ہے. اس بچی نے روتے ہوئے نبی علیہ السلام کا چہرہ دھویا، چہرے کو پاک کرنے لگی. نبی علیہ السلام کہنے لگے او بیٹی رو نہیں رو نہیں رو نہیں، میرے اللہ نے میری جو ڈیوٹی لگائی ہے اس ڈیوٹی کو تو میں چھوڑ نہیں سکتا. وہ ڈیوٹی تو نہیں چھوڑ سکتا. راوی پوچھتا ہے میں نے پوچھا یہ کون بچی ہے؟ کہا یہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے خیال کر، شیطان نے چیلنج کیا ہوا ہے سیدھے رستے سے ہٹانے کا. ایاک نستعین، پکار کے لائق بھی اکیلا اللہ ہے. دیکھنا حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑی تو اللہ کو پکارا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوئے تو اللہ کو پکارا. ذرا خیال کرنا یہ قرآن کا مسئلہ ہے. ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو اللہ کو پکارا. آدم علیہ السلام بیوی سے جدا ہوئے تو اللہ کو پکارا. نبی علیہ السلام نے ہر موقع، ہر موڑ، ہر لمحے پہ اللہ کو پکارا. کربلا کے میدان میں سنیوں کے امام حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا تو اللہ کو پکارا. اس لیے میرے عزیز اللہ ہی کو پکارنا صراط مستقیم ہے. شیطان اس صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے. کسی طرح لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹا کے شرک والے روٹ میں لگا دوں. اب شرک والا روٹ کیا ہے؟ یا ود مدد، یا سوا مدد، یا یغوث مدد، یا یعوق مدد، یا نصر مدد، یا عیسیٰ مدد، یا مریم مدد، یا عزیر مدد، یا لات مدد، یا منات مدد، یا عزا مدد، یا حبل مدد، یا علی مدد، یا فاطمہ زہرا مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد، یا پیران پیر عبد القادر جیلانی مدد، یا عبداللہ شاہ غازی مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یا بری مدد، یا سخی مدد. اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا یہ شیطان والا رستہ ہے. صرف اللہ کو پکارنا یہ رحمان والا رستہ ہے. اور شیطان بیٹھا ہوا ہے. اب آؤ حدیث سے ایک مثال دیتا ہوں پھر آگے نکلتا ہوں. اللہ اکبر. بات بڑی عجیب ہے. ایک دن نبی علیہ السلام نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، اور پھر اس لکیر کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں، جس طرح درخت نہیں ہوتا سیدھا، ادھر ادھر شاخیں. صحابہ دیکھ رہے تھے. پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو سیدھی لکیر ہے نا یہ ہے صراط مستقیم. یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں نا ان ساری شاخوں کے سروں پہ شیطان بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ شیطان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے توحیدی کے ایمان پر. اور کسی طریقے سے ان کی کوشش ہے اس مومن کو توحید والے صراط مستقیم سے ہٹا کے شرک والی پٹڑی پہ ڈال دیں. جہاں ڈلنے کی دیر ہے سیدھا جہنم جائے گا. میرے بھائی ذرا دیکھ قرآن، یہ سورہ اعراف والی آیت دیکھ، بڑا عجیب مضمون ہے. قال فبما اغویتنی، کہنے لگا شیطان ابلیس فبما اغویتنی، ربا تو نے جس کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اللہ میں انہیں گمراہ کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اگلی آیت غور سے سننا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. کیسا چیلنج دے رہا ہے یہ ظالم؟ کہتے ہیں اللہ یہ جو آدم کی اولاد ہے نا اس پہ میں چاروں طرف سے حملے کروں گا. اللہ میں آدم کی اولاد پہ سامنے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا. آگے سے حملہ کیا، پیچھے سے حملہ کیا، دائیں سے حملہ کیا، بائیں سے حملہ کا. خیال کرنا جب اسے آخرت کی فکر پیدا ہوگی،
جب اسے آخرت کی فکر پیدا ہوگی اور یہ سوچے گا یار مجھے اپنا عقیدہ تو ٹھیک کرنا چاہیے، میں فوراً حملہ کروں گا اور اسے آخرت سے بے پرواہ کر دوں گا، نا 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 نا، تو بڑا پڑھایا ہے، تیرے تو پیر کامل ہیں، تو بڑا سمجھدار ہے، تو جنت کا مالک ہے، میں اسے آخرت والے رستے پہ چلنے ہی نہیں دوں گا۔ اس کی جب توجہ پیدا ہوگی آخرت کی طرف، اور میں نے مرنا بھی ہے، نماز پڑھتا کوئی نہیں، نماز شروع کر دوں، روزہ شروع کر دوں، زکوٰۃ عشر شروع کر دوں، فلاں بہن بیٹی کا حصہ نہیں دیا وہ حصہ دے دوں، موت بھی تو سامنے رکھی ہے۔ پھر شیطان آگے سے آگے کہے گا نا 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 نا، یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی تھوڑی زندگی پڑی ہے، سب کچھ ہو جائے گا۔ جب اس کی توجہ آخرت کی طرف جائے گی، اللہ اکبر، یہ فکر آخرت کے اندر تھوڑا متوجہ ہوگا، میں اسے ہمیشہ آخرت کی فکر سے روکتا رہوں گا، روکتا رہوں گا، روکتا رہوں گا۔ داڑھی رکھنے کی طرف متوجہ ہوگا تو میں آگے کہوں گا ابھی تو جوان ہے، بوڑھا ہوا تو رکھ لینا نا۔ حج کرنے کی نیت کرے گا تو میں کہوں گا ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، بعد کے اندر دیکھ لیں گے، میں اسے آخرت کی طرف توجہ نہیں کرنے دوں گا۔ یہ شیطان کا سامنے سے حملہ ہے، پیچھے سے حملہ کیا ہے؟ جیسے ہی دنیا کی طرف دیکھے گا شیطان کھینچ کے لے جائے گا۔ اللہ اکبر، خیال کرنا، اس بات کو دل میں بٹھاؤ، بات ہے تھوڑی سی کڑوی لیکن ہے سچ۔ آج جو ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ شرک کے بیمار ہیں نا، انہیں اللہ پہ اتنا یقین نہیں جتنا یقین قبر والے پہ۔ ناراض نہ ہونا، اللہ پہ اتنا یقین نہیں جتنا تعویذ کے اس پرزے پہ ہے۔ کیوں؟ دلیل دیتا ہوں۔ اگر انہیں کہو نا جی مسجد جا کے 2 رکعتیں پڑھ لو اللہ خیر کرے، کبھی نہیں آئیں گے، مسجد نہیں آئیں گے 2 رکعتیں پڑھنے، صدقہ کر لو اللہ خیر کرے گا، کبھی نہیں۔ اور اگر کہو نا رحیم یار خان میں ایک بابا غریب نواز ہے، ادھر جاؤ تو کام ہو جائے گا، آدھی رات گاڑی پکڑ کے نکل جائیں گے، آدھی رات نکل جائیں گے۔ 2 رکعت نماز نفل مسجد میں پڑھ لو اللہ کام کرے گا، نہیں، ادھر توجہ نہیں۔ صدقہ دے دو اللہ خیر کرے گا، ادھر توجہ نہیں۔ لیکن آدھی رات بھگاؤ، بابے کی قبر پہ پہنچ جائیں گے۔ آدھی رات تعویذ گھر کا دروازہ جا کے ٹھک 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 کھٹکائیں گے، آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے، آئے ہیں خالی ہاتھ جھولی بھر کے جائیں گے۔ وہ کہتا ہے تمہاری جھولی بھرے نہ بھرے میری جیب تو انشاءاللہ بھرے گی۔ اللہ کے دربار اور ان کے درباروں میں فرق ہے۔ ان کے دربار کا قانون یہ ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے بس لے کے آؤ گے، لے کے کیا جاؤ گے؟ گمراہی کے سوا، ضلالت کے سوا۔ اللہ کے دربار کا قانون یہ ہے خالی ہاتھ آؤ گے، جھولیاں بھر کے جاؤ گے۔ یہ میرے رب کے دربار کا دستور ہے۔ اس لیے خیال کر، اگر اللہ پہ اس طرح یقین ہوتا، اس لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، ما غرک، کس نے تجھے بدظن کر دیا ہے؟ بربک الکریم، اپنے مہربان رب سے۔ تجھے اپنے مہربان رب پہ یقین نہیں، ان پہ یقین ہے۔ مجھ سے امید نہیں، ان سے امید ہے۔ ما غرکا، کس نے تجھے بدظن کر دیا ہے؟ کس نے تجھے دور کر دیا ہے؟ کس نے تجھے غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیا ہے؟ ادھر کہتا ہے اللہ ساڈی سندا نہیں، جو سننے والا ہے کہتا ہے اللہ ساڈی سندا نہیں، اور جو نہیں سننے والے وہاں جا کے کہتا ہے اساڈی تہاڈے اگے تے تہاڈی اللہ دے اگے۔
سننے والے کے بارے میں کہتا ہے سنتا نہیں، نہ سننے والوں سے جا کے کہتا ہے ساڈی تہاڈے اگے تے تہاڈی اللہ دے اگے نہ ہو۔ میرے عزیزا خیال کرنا، شیطان نے چیلنج دیا، لآتینہم من بین ایدیہم، اللہ آدم کے اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے سامنے سے بھی حملے کروں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی حملے کروں گا، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے حملے کروں گا۔ نیکی کی طرف ان کا دل جائے گا تو میں فوراً نیکی سے روک دوں گا، نیکی سے روکنے کے لیے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا۔ وعن شمائلہم، بائیں طرف سے بھی حملے کروں گا، گناہوں کی طرف دوڑ دوڑ کے جائیں گے۔ اللہ اکبر! خیال کرنا ہو میرے سے، آج کے دور میں قرآن اور حدیث اتنی زیادہ ہندوؤں کو سنانے کی ضرورت نہیں، سکھوں، یہودیوں، عیسائیوں کو سنانے کی ضرورت نہیں، جتنی زیادہ قرآن حدیث اور واعظ کرنے کی ضرورت مسلمانوں کو ہے۔ اس لیے کہ میرے سمیت ہم سب کے سب جو ہیں، ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے گھروں میں اسلام موجود کوئی نہیں، ہمارے ملک شہر میں اسلام موجود کوئی نہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلامی طریقہ کوئی نہیں، ذرا اوپر سمجھدار ہوتا ہے تو تعلیم اسلامی کوئی نہیں، ذرا اوپر جوان ہوتا ہے تو شادی اسلامی کوئی نہیں، اوپر چلے جاؤ جب فوتگی ہوتی ہے تو وہاں طریقے اسلامی کوئی نہیں۔ ہر جگہ بدعات موجود ہیں، ہر جگہ رسم و رواج موجود ہیں، ہر جگہ یہودیوں والے طریقے موجود ہیں۔ شادی کا موقع آتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار گانا بجانا نہ ہو تو وہ شادی نہیں، اور سفید داڑھی ہوگی، اور بابا جی نے اللہ خیر کرے تو 6 7 4 5 حج بھی کیے ہوں گے، ناچ رہا ہوگا، ناچ رہا ہوگا۔ میرے ایک بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تو میں نے اس کو کہا یار اور تو میں کچھ کہتا نہیں، سخت بات میں کرتا نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس وقت بابا جی پہ اللہ کی لعنت برس رہی تھی۔ بندہ دیندار ہو کہ جب دین کی دھجیاں اڑاتا ہے، اللہ کی قسم اللہ پھر معاف نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کل امتی معافن الا المجاہرین۔ اللہ کہتے ہو میرے امتیوں سن لو، اگر تم چھپ ڈھک کے کوئی گناہ کر بھی لو، تنہائی میں انسان گناہ ہو جاتے ہیں، تم نے جو گناہ چھپ چھپا کے کیے ہوئے ہیں اللہ تو ستار ہے، قیامت کے دن تمہارے گناہوں پہ پردے ڈال دے گا، قریب کر کے کہے گا بندہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، جی اللہ کیا ہے، تو نے یہ گناہ کیا ہے، جی اللہ کیا ہے، تو نے یہ گناہ کیا ہے، جی اللہ کیا ہے۔ اللہ سارے گناہ گنوا کے کہے گا چل تیرے گناہوں پہ میں نے پردہ ڈال دیا ہے، چپ کر کے میری جنت میں چلا جا۔ لیکن جو بندہ کھلے عام گناہ کرتا ہے، چوکو چوراہوں میں کھڑے ہو کے گناہ کرتا ہے، کھلی مجلسوں میں اللہ کی بغاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی معافن، میری ساری امت کو جو شرک سے پاک ہے اللہ معاف کر دے گا، الا المجاہرین، لیکن کھلے عام گناہ کر کے اللہ کو للکارنے والے جو ہیں اللہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کو للکار رہے ہوتے ہیں ہم، للکار رہے ہوتے ہیں۔ گانے بجانے کا عموم اللہ کرے، اور مسئلہ شرعی سمجھ لو، جس شادی میں گانا بجانا ڈھول باجا ہو، اسلامی حکم یہ ہے کہ مسلمانوں کو شادی میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک اسلامی حکم ہے، وہاں غیرت اسلام کرنی چاہیے۔ بھائی ہم اس شادی میں شرکت نہیں کر سکتے۔ اصل بات کیا ہے، جب دین کا مسئلہ ایسا آ جائے نا، ایک طرف قوم ہے، قبیلہ ہے، برادری ہے، گاؤں ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، ماما ہے، چاچا ہے، اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کا رسول ہے، ادھر تو آتا ہے امتحان۔ اب اگر دھڑ کی اللہ اور اللہ کے رسول کی تو یہ ایمان کی علامت ہے، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی دھڑ نہیں کی نا، دھڑ کی قوم، قبیلے اور برادری کی، تو یہ مسلمان والا رستہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، شادیوں کے دن آتے ہیں، عموم برادریوں میں ہے،
ہمارے سارے کلچر میں جی فلاں ناراض ہے، فلاں ناراض ہے، فلاں ناراض ہے، فلاں ناراض ہے، اور جرگے شروع ہو جاتے ہیں، ساری قوم قبیلہ برادری کو راضی کر لیتے ہیں، ہاں جی، ضرورت پڑے تو کہیں جا کے اپنی پگ بھی قدموں میں رکھ لیتے ہیں، تو نہیں آیا تو میرے بیٹے کی شادی کا مزہ نہیں ہوگا، سب کو راضی کر کے لے آتے ہیں اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو شیطان نے کیا کہا؟ کہنے لگا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ تو آدم کی اولاد میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا اخرج منہا مذءوما مدحورا، دفع ہو جا میری جنت سے ذلیل خوار ہو کر، لمن تبعک منہم لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ۔ او ابلیسا میرا چیلنج بھی سن لے، میں اللہ کا اعلان بھی سن لے، آدم کی اولاد میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں جہنم میں ان کو بھی ڈالوں گا اور تجھے بھی ڈالوں گا۔ اس لیے تو قرآن مجید نے یہ انداز اختیار کیا۔ وہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی وہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لہ ابواب السماء، آیت نمبر 40 ہے سورہ اعراف 354۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ کون سی آیتیں؟ جو آیتیں اللہ کی توحید والا مسئلہ کھول کے بیان کرتی ہیں۔ فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور جب وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو استکبروا، وہ تکبر شروع کر دیتے ہیں، غصے کرنے شروع کر دیتے ہیں، ماتھوں پہ بارے بجنے شروع کر دیتے ہیں، اور جی مولوی صاحب کو کوئی اور مسئلہ نہیں آتا، اور تھوڑے مسئلے ہیں، وہ فلاں مسئلہ بیان ہو، فلاں مسئلہ بیان ہو، یہ تو اللہ کی توحید والا مسئلہ ہی بیان کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں قبروں کو سجدہ کرنا شرک ہے، کبھی کہتے ہیں قبروں پہ نظر نیازیں دینا شرک ہے، کبھی کہتے ہیں غیر اللہ کی پکار شرک ہے، کبھی کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب مشکل کشا حاجت روا ماننا شرک ہے۔ یہ تو یہی مسئلہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اور میرے عزیزا، اگر تجھے کوئی کہے کہ تجھے توحید کے سوا آتا کچھ نہیں ہے، تو ہر وقت توحید بیان کرتا رہتا ہے، خدا کی قسم ہے رات کو اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے رو کے شکریہ ادا کیا کرنا، اللہ تو نے مجھے وہ نعمت دی ہے جو نعمت تو انبیاء کو دیا کرتا تھا۔ اس لیے کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے جو مسئلہ بیان کیا وہ یہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کہتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ، اللہ اللہ، جب روح نکلتی ہے نا، ایک تو پھر نکلتی بڑی نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہ میں محمد کو موت کی سختیوں سے بچا لے۔ آج میں اور آپ ہیں، ہم نے بھی کوئی دعا مانگی اللہ سے؟ مست ہیں دنیا میں، اللہ حالانکہ پتہ ہی نہیں چلتا، بس توجہ آخرت کی طرف بہت کم ہے، پہلے میری پھر آپ کی، اس لیے خیال کرو۔ آج کل تو ایسے بہانے بن گئے، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے بندہ، اس سے ملاقات کر کے بندہ گھر نہیں پہنچتا، پیچھے اعلان ہو جاتا ہے فلاں بندہ مر گیا جی، کھاتا ختم۔ لیکن ہم بے غم اتنے ہیں جیسے ہم اللہ سے کوئی چٹھی لکھوا کے لے آئے ہیں کہ 10 15 20 سال ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے۔ اس لیے میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے دلوں میں حقیقتاً فکر آخرت پیدا فرما دیں۔ جب رات کو بستر پہ جائیں تو اس نیت سے جائیں صبح آنکھ نہیں کھلے گی، صبح آنکھ نہیں کھلے گی۔
بندے نے نمازیں نہ پڑھی ہو نا دن میں 5 میں سے کوئی بھی، اور رات سستی ہوتی ہے، نیند چڑھتی ہے، تھکا ہوتا ہے بندہ ذہن کا، سوتے وقت یہ خیال کرے نا یار صبح نہ اٹھا تو کیا ہوگا۔ برف بھی پڑی ہو نا تو بندہ فوراً اٹھتا ہے، یار صبح کا کیا پتا کیا ہوگا کیا نہیں۔ ہر معاملے میں یہی چیز ہے، لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ دنیا داروں کے ساتھ نقد کا معاملہ، اللہ کے ساتھ سارا ادھار۔ یہ ہمارا مزاج بن رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں، آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں گھر کر جائے، اتر جائے آخرت کی فکر۔ اس لیے فرمایا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اللہ اکبر، موت جب آتی ہے فرشتہ روح نکالتا ہے، روح نکالتا ہے۔ 2 بندوں کی روح بڑی مشکل سے نکلتی ہے، 2 بندوں کو فرشتے بڑے رگڑے لگاتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جب فرشتہ ان کی روح کھینچتا ہے نا، تو ایک تو روح کھینچتا بڑے آرام سے، اور ساتھ ساتھ یضربون وجوہہم، منہ پہ چھوڑ کے تمانچے مارتا ہے فرشتہ، ہمیں نہیں نظر آ رہے ہوتے۔ قرآن رب کا کہتا ہے ادھر روح کھینچتا ہے، ادھر منہ پہ چمانٹے مارتا ہے، مار رہا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یقین ہے ہمیں نظر نہیں آتا تو اور بات ہے۔ اور سنتے ہوتے ہو کئی بندوں کی روح، سردیوں کی رات ہوتی ہے، مغرب کو نکلنا شروع ہوتی ہے، اسی میں صبح ہو جاتی ہے، روح نکلتی ہی نہیں۔ اور کئی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں، بندہ ایسے دیکھتا ہے تو بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاک، ایسے ہو کے ایسے دیکھتا ہے تو روح گئی۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، مشکل گھڑی آ رہی ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ خیر روح جب نکلتی ہے تو روح 2 قسم ہے، فرشتہ اس روح کو لے کے فرشتے اوپر چڑھتے ہیں نا، اللہ، جس نے توحید میں، جس نے دنیا میں اللہ کی غیرت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، ساری زندگی اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور در پہ نہیں گیا، نبی کی سنت پہ ڈٹا رہا، اس کی روح کو فرشتے لے کے جاتے ہیں نا، اور 7 فرشتے نعرے مار رہے ہوتے ہیں، نعرے مار رہے ہوتے ہیں، اب بڑا خوش نصیب آیا ہے۔ اور جب آسمان کے قریب پہنچتے ہیں تو آسمان والا وہ جو داروغہ ہے، اللہ نے وہاں جو گیٹ کیپر داروغہ کھڑا کیا ہوا ہے، وہ پوچھتا ہے وہ کس کو لے کے آ رہے ہو؟ یہ کہتے ہیں فلاں بندہ ہے بھائی۔ اچھا، کہتے اچھا ٹھیک ہے بھائی، اس خوش نصیب کا نام تو لکھا ہے، اس کے لیے تو اوپر بڑی تیاریاں ہوئی ہیں، بڑا استقبال ہے، بڑا پروٹوکول ہے، اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں جو بد نصیب شرک کی زندگی گزارتا ہے، تو میں کہہ رہا تھا 2 بندوں کو بڑے رگڑ لگتے ہیں، ایک شرک کرنے والے کو اور دوسرا حرام کھانے والے کو۔ جو بندہ حرام کھاتا ہے نا، اس کی روح بھی آرام سے نہیں نکلتی، بڑے رگڑے لگتے ہیں۔ خیر جب حرام خور اور شرک کرنے والے کی روح فرشتہ نکالتا ہے، اوپر پہنچتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تفتح لہ ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے۔ فرشتہ کہتا ہے اس کا داخلہ اوپر بند ہے۔ وہ فرشتے جو روح اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اس پلیت کو اٹھا کے لے آئے ہیں جس کے لیے اللہ نے دروازے کھولنے سے ہی منع کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پھینکو اس پلیت چیز کو۔ وہ فرشتے اس گندی روح کو آسمانوں کی بلندیوں سے پھینکتے ہیں، وہ روح سیدھی 7 زمین نیچے سجین کے اندر جا کے ٹکتی ہے۔ اللہ اکبر، قیامت کی صبح تک وہاں رہے گی۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تفتح لہ ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ۔ اللہ کہتا ہے جو دنیا میں شرک کرنے والا ہے، صراط مستقیم کو چھوڑنے والا ہے، لا يدخلون الجنۃ، ایسے لوگ میری جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ، ادھر دنیا میں تو گیٹ کیپر کو 100-200 دے کے نکل جاتا ہے، آنکھ چھپا کے نکل جاتا ہے، لیکن وہ میرا در ہے، وہاں نہیں چلے گی یہ 2 نمبری۔ اس لیے خیال کر، جس نے دنیا میں شرک کیا،
میری آیتوں سے لڑائی کی ہے وہ میری جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کوئی گنجائش فرمایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ایک سوئی اٹھا لے اور سوئی کے اوپر جو سوراخ ہوتا ہے اس سوراخ سے ایک اونٹ گزار دے، اگر سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر جائے تو مشرک بھی میری جنت میں آ جائے گا، لیکن اگر سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا ناممکن اور محال ہے، میری جنت کے اندر بھی شرک کے بیمار کا آنا ناممکن اور محال ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اللہ کہتا ہے اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیں گے۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، اللہ اکبر، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، آج تو ہمیں بغیر بستر کے چرپائی پہ نیند نہیں آتی، اور جی یہ چرپائی بڑی سخت ہے، آج تو ہمیں زمین پہ نیند نہیں آتی، اور جی ہمارا بدن بڑا نرم ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ اگر تو نے زندگی شرک پہ گزار دی، زندگی اللہ اور رسول کی بغاوت میں گزار دی، زندگی حرام خوریوں میں گزار دی، سن لے میں نے تیرے لیے ادھر بھی ایک بستر تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ وہ جہنم کا بستر کیا ہے؟ فرمایا لہم من جہنم مہاد، نیچے تلائی بھی ہوگی آگ کی، اوپر رضائی بھی ہوگی آگ کی۔ لہم من جہنم مہاد، نیچے بھی آگ ہے اوپر بھی آگ ہے، آگ میں گھرا ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اللہ کہتا ہے ظالموں کو، شرک کرنے والوں کو میں اللہ اسی طرح سزا دیا کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے میرے عزیز ضرورت اس بات کی ہے، موت کا کیا پتہ کب آ جائے، پتہ نہیں، ابھی آ جائے اور رخصتی ہو جائے، پتہ نہیں اگلا جمعہ ملتا ہے نہیں ملتا۔ ہم تو بڑے لمبے نیٹے دیتے ہیں نا، بڑے لمبے لمبے نیٹے نہ ہو میرے عزیز، آخرت کی فکر کر، اور آخرت کی سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ پہلے اپنے عقیدے کو مضبوط کر، اور عقیدے کی مضبوطی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، عبادت کے لائق بھی اکیلا اللہ، نظر نیاز سجدے سجود طواف منت منوت کے لائق اکیلا اللہ، عالم الغیب حاضر ناظر مشکل کشا حاجت روا اکیلا اللہ، تیری میری پکاریں سننے والا اکیلا اللہ ہے۔ اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے آپ سب کو صحیح معنوں میں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ